بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 17 جولائی ہے، بدھ کا دن ہے۔ اب سے کچھ عرصہ قبل اگر کوئی آپ سے یہ کہتا کہ نون لیگ کے دور میں، پی ڈی ایم 2 کے دور میں طلعت حسین صاحب، ایک مشہور معروف صحافی، سینئر صحافی، ان کو بین کیا جا سکتا ہے یا ان کا پروگرام آفر کیا جا سکتا ہے، تو کوئی یقین نہ کرتا، کیونکہ یہ حیران کن بات تھی۔ طلعت حسین صاحب عمران خان صاحب کے شدید ترین ناقدین میں مانے جاتے ہیں، اور وہ بلا جھجک اور بے دھڑک عمران خان صاحب پر بہت زیادہ تنقید کرتے رہے ہیں، اور عمران خان کے دور میں وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے آفر کیا گیا، مجھے کوئی پروگرام میں نہیں لیتا تھا، یہ باتیں وہ کرتے رہے، حالانکہ کئی چینلز پہ کام کر چکے۔ پھر ان کی واپسی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اب یہ وقت آیا کہ سما ٹی وی پر ان کا پروگرام، وہ پورے کا پورا پروگرام ہی چلا نہیں، پورا پروگرام ہی آفر کیا گیا۔ اور اس کا پتہ کس طرح چلا کہ طلعت صاحب نے باقاعدہ ٹویٹ کی، ایکس پر پوسٹ کی، وہی جو نیشنل سیکورٹی کے لیے تھریٹ ہے، جو پاکستان میں بین ہے، وہیں پر طلعت حسین صاحب بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں معافی چاہتا ہوں 4 لوگوں سے، انہوں نے نام لے دیا، اور 4 وہ لوگ جو ان کے مہمان تھے، 4 پاکستان کے نامور صحافی، کاشف عباسی، شہزاد اقبال، منیب فاروق اور عامر الیاس رانا صاحب، یہ چاروں پروگرام میں تھے، اور ان چاروں سے انہوں نے معذرت کی اور کہا کہ آج پروگرام آن ایئر نہیں ہوا، جس کی وجہ کچھ ایسی وجوہات ہیں یا ایسے معاملات ہیں جو میرے کنٹرول میں نہیں۔ طلعت صاحب جیسا سینئر صحافی کہہ رہے ہیں جی میرے کنٹرول میں نہیں۔ اب اس پر یہ بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ جی طلعت صاحب نے صرف اتنا کہہ دیا، اگر یہ عمران خان کے دور میں ہوتا تو انہوں نے تو عمران خان کی ایسی تیسی کر دینی تھی۔ اب یہ نون لیگ کا دور ہے تو نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز صاحبہ، ان کا نام کیوں نہیں لے رہے، ان پر کیوں نہیں بات کر رہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس لیے یہ پروگرام آفر ہوا، کیا تھا اس میں ایسا؟ کچھ عرصہ پہلے کاشف عباسی صاحب کا بھی پروگرام چلتے چلتے اچانک بند ہو گیا، وہ تو لائیو کہا جاتا ہے پروگرام، تو اس کو انہوں نے ہٹا دیا۔ یہ پروگرام ریکارڈڈ تھا، اور 5 بجے کے بعد، ریکارڈنگ کے بعد اس پر بات ہوتی رہی، اور بورڈ جو تھا ان کا وہ بیٹھتا رہا۔ اب طلعت صاحب کے پروگرام کے لیے بھی بورڈ بیٹھے گا، یہ سب کچھ ہوگا، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر کوئی بات ایسی ویسی ہے تو اس کو آپ نکال دیتے ہیں اور باقی پروگرام چلنے دیتے ہیں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ لیکن 7:30 بجے تک یہی بات تھی، 7 ساڑھے 7 تک اچھا یہ حصے نکال دیتے ہیں، پھر پروگرام جو ہے اس کو چلا دیتے ہیں۔ لیکن 7:30 بجے اچانک یہ فیصلہ کیا گیا کہ پورا پروگرام ہی نہیں چلے گا۔ اب کیا اس میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات تھی، کیا اس میں کوئی فوج کے خلاف بات تھی؟ تو جناب اس کا جواب ہے کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا پروگرام پہ۔ تو پھر کیا ایسی بات تھی کہ جس کی وجہ سے پورا کا پروگرام بند کر دیا گیا؟ یہ ہے اصل سوال جس کا جواب ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ جناب پہلی چیز یہ ہے کہ طلعت حسین صاحب نے خود ٹویٹ کیا، اور اس میں کیا لکھا جس سے پھر یہ سارا بھونچال آیا، اور پھر ظاہر ہے کہ سب لوگ اس طرف چل پڑے کہ پتہ لگائیں کہ آخر ہوا کیا ہے۔ طلعت صاحب یہ تو عمران خان صاحب کے بہت زیادہ ناقد ہیں، اور بڑی شدید تنقید کرتے رہے ہیں، ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ شاید کم ہی لوگوں نے استعمال کیے ہوں گے، اور اپنے سوشل میڈیا پر ہی پروگرام کرتے رہے، یوٹیوب پر ویلاگز کرتے رہے، پھر اپنے پروگرامز بھی کرتے رہے اس کے بعد، اور کئی چینلز پر کام کر چکے ہیں، پی ٹی وی سے لے کر جیو، اس کے علاوہ آپ دیکھیں اب سما پر ہیں، اس سے پہلے نیو پر، اور بہت سے آج ٹی وی پر بڑا عرصہ انہوں نے کام کیا، تو بہت سے چینلز پر یہ کام کر چکے ہیں۔ اب طلعت صاحب ایکس پر پوسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں اپولوجیز ٹو کاشف عباسی، شہزاد اقبال، عامر الیاس رانا اینڈ منیب فاروق۔ عامر الیاس رانا صاحب ایکسپریس کے بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے، ایکسپریس نیوز کے، اور پروگرامز میں بھی آتے ہیں وہاں پر ان کے، اور دیگر پروگرامز میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ شہزاد اقبال جیو پر ہوتے ہیں، کاشف عباسی صاحب ARY پر، منیب فاروق جو ہیں وہ اب ٹیلنٹ نیوز پر چلے گئے ہیں، اس سے پہلے سما پر ہی تھے۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں جی میں ان سے اپولوجائز کرتا ہوں، ہو پارٹیسپیٹڈ ان مائی پروگرام ریڈ لائن وتھ طلعت، ریڈ لائن وتھ طلعت پروگرام انہوں نے شرکت کی، ریکارڈڈ ٹوڈے، وہ آج ریکارڈ ہوا تھا، یعنی کل کے دن 16 جولائی کو، اینڈ وچ ڈڈنٹ ایئر فار ریزنز بیونڈ مائی کنٹرول، اور وہ آن ایئر نہیں ہوا ان وجوہات کی بنا پر جو میرے کنٹرول میں نہیں ہیں، میرے بس میں نہیں ہیں۔ اب میں نے آپ سے جو باتیں عرض کی، اس کو اسد اللہ صاحب نے اپنے ویلاگ میں شیئر کیا ہے کہ جی 5 بجے پروگرام ریکارڈ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ایڈیٹوریل بورڈ دیکھتا ہے پروگرام کو، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ ایسا حصہ ہے جو نکالنے والا کچھ کرنے والا ہو، تو ایسا ہو جاتا ہے کہ اچھا کچھ حصہ نکال لیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، تو اس کو نکال کر جناب آن ایئر کر دیا جاتا ہے، اور یہی چیز چل رہی تھی، اچھا کیا کریں کیا نہ کریں۔ 7 بجے تک تقریباً 7 ساڑھے 7 تک یہی تھی بات کہ اچھا فلاں فلاں حصہ نکال دیتے ہیں، لیکن 7:30 بجے فیصلہ کیا کہ نہیں، سارا ہی ختم، اور کل کا پروگرام آپ ریپیٹ میں چلا دیں۔
یعنی 15 جولائی کا آپ دوبارہ 16 جولائی کو چلا دیں. اب یہ 7:30 بجے فیصلہ ہوا, بڑا حیران کن ہے کہ پورے کا پروگرام اڑا دیا. اور میں نے جو بات آپ سے عرض کی کہ کیا وجہ ہے کہ پروگرام آف ایئر کیا گیا, فوج کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات نہیں جناب, نہیں. بات کیا ہو رہی تھی, وزراء پر تنقید ہو رہی تھی, شدید تنقید ہو رہی تھی کہ تحریک انصاف پر پابندی کی جس طرح سے بات کر رہے ہیں, جس طرح سے جناب یہ مخصوص نشستیں نہ دینے کی بات کر رہے ہیں, اور جس طرح یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ میں رہا, آپ کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے, تحریک انصاف پر پابندی لگا دیں گے, آرٹیکل 6 کا کریں گے, یہ ان کو پہلے یاد نہیں تھا, یہ اب کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ یہ خوف میں ہے کہ جی اس طرح تو چیزیں مینیج نہیں ہوں گی, اور ہم تو ہارے ہوئے تھے, ہم نے تو جعلی مینڈیٹ حاصل کیا ہوا ہے, 2 نمبری ہے ساری. تو یہ سپریم کورٹ اگر آزاد ہو گئی تو یہ تو وہاں تک چلے جائیں گے, تو پھر ہمارا کیا بنے گا. ورنہ مخصوص نشستوں کے تحریک انصاف کو مل جانے سے کوئی حکومت تو گر نہیں جانی, حکومت تو نہیں گرے گی اس طرح. پیپلز پارٹی ساتھ ہے, اگرچہ نمبرز میں سب سے زیادہ تحریک انصاف آگے آ جائے گی دھاندلی کے باوجود, سب کرنے کے باوجود, لیکن پھر بھی یہ مسئلہ ہے کہ بات یہاں نہیں رکے گی, آگے جائے گی. اس لیے اب ایڈ ہاک ججز کے لانے کا معاملہ ہے, اس لیے اب جناب تحریک انصاف پر پابندی کہ ہم اس پر پابندی لگا دیں گے, کہیں گے جی اب تو اس کو مل ہی نہیں سکتی مخصوص نشستیں. تو یہ اصل کہانی ہے کہ ان کو ہم کسی صورت مخصوص نشستیں نہ دیں, باقی 2 تہائی اکثریت کا کوشش کرتے رہیں گے, نہ بھی ملے تو انہوں نے ویسے کون سا کوئی اچھے کام کرنے ہیں یا قانون اور آئین پر عمل کرنا ہے. طلعت صاحب کچھ عرصہ پہلے اپنے ویلاگ میں, جو عام طور پر صحافی نہیں کرتے, ایسے تنقید کرتے ہیں لیکن باقاعدہ یہ نہیں کہتے کبھی کہ فلاں پارٹی کو ووٹ دیں فلاں کو نہ دیں, طلعت صاحب نے یہ تک کہہ دیا اپنے ویلاگ میں کہ اب کبھی آپ نون لیگ کو ووٹ نہ دیجیے گا. یہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کبھی نون لیگ کو ووٹ نہ دیں, کیونکہ انہوں نے تنخواہ دار طبقے کو برباد کر رکھ دیا ہے, تباہ کر دیا ہے. اور ان کو میں نے کبھی نظریاتی طور پر ووٹ نہیں دیا, اور نظریاتی طور پر یہ کوئی ایسے ہیں بھی نہیں, اور اس میں ہمارا قصور نہیں ہے جو ساری اس وقت معیشت میں بربادی ہوئی ہے. آپ نے تنخواہ دار طبقے پر جس طرح سے یہ چوری اور ڈاکہ ڈالا ہے کہ اس سے آپ نے اور زیادہ ٹیکس لگا کر پیسے اینٹ رہے ہیں, چھین رہے ہیں, ڈاکہ ڈال رہے ہیں صرف اپنے کاموں کے لیے, اور ٹیکس آپ نے اس سے لے کر اپنے لیے استعمال کر لینا ہے, جو آپ ہمیشہ کرتے رہے. آپ نے اپنے اوپر کوئی پابندیاں, کوئی کمی نہیں لگائی, کوئی بیلٹ ٹائٹننگ نہیں کی, جو کیا تنخواہ دار طبقے پر کیا ہے. تو یہ بڑی چیز ہائی لائٹ ہوئی کہ طلعت صاحب اتنے سختی سے اتنی شدید تنقید کرنے لگ گئے نون لیگ پر, اور اس کے بعد اب یہ پروگرام کا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے پھر یہ کیا بات کرتے ہیں. مگر ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ ہمارا اس وقت الیکٹرانک میڈیا کس حد تک کنٹرولڈ ہے, اور کتنی زیادہ فاشزم ہے اس دور حکومت میں. یہ PDM 2, یہ جو کہتے ہیں جمہوریت, آزادی صحافت, ہم جناب بڑے جمہوری ہیں, اور اظہار رائے کی آزادی فلاں فلاں, یہ تنقید برداشت کر ہی نہیں سکتے. اندازہ لگائیے آپ. اور یہ بہت سی اپنی باتوں کا ملبہ فوج پر ڈالتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ پر ڈالتے ہیں. یہ بھی اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جتنا پیسہ یہ لوگ لگاتے ہیں اپنی اشتہار بازی پر, میڈیا پر, سوشل میڈیا پر بھی اب انہوں لگانا لگ گئے ہیں. ابھی حال ہی میں اسکینڈل آیا کہ لوگوں کو پیسے دے کر پیغامات لیے ہوئے تھے مریم صاحبہ کے 100 دن. تو اتنا پیسہ بھاتے ہیں, اور وہی جو ٹیکس کے پیسوں سے اکٹھا کرتے ہیں وہ اپنی کوئی ذاتی رقم نہیں خرچ کرتے, جبکہ امیر ترین لوگ ہیں, اتنا پیسہ لگاتے ہیں اس پر. اور پھر بھی اگر کوئی نہیں کنٹرول ہوتا, ظاہر ہے کہ میڈیا کو پتا ہے ہمیں اشتہار یہی لوگ دیں گے, سرکار دے گی, تو بھائی ان کے خلاف نہیں بات کرنی. تو اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو پھر یہ ہے, پھر زور زبردستی بھی ہے. تو اتنا بھیانک دور آپ دیکھیں مشرف دور میں نہیں ہوگا. ڈکٹیٹرشپ, بدترین ڈکٹیٹرشپ آپ دیکھیں, وہاں پر بھی آپ کو وہ ہتھکڑنے نظر نہیں آئیں گے جو اس PDM 1, PDM 2, یہ جو پچھلے 2 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ حال ہے. انہوں نے انتہا کر دی ہے. اور آگے آپ دیکھیں ابھی اور انتہاؤں کو بھی انہوں نے چھونا ہے. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ جناب یہ پابندی لگائیں گے. ریما عمر صاحبہ وہ بھی بڑی ناقد ہیں, جیو پر پروگرام میں آتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ اس پر بات کرنا ہی کہ جی تحریک انصاف پر پابندی لگائیں گے, یہ بے وقوفی کی انتہا ہے. اور مجھے اس پر بات کرتے ہوئے بھی بہت زیادہ تکلیف ہے کہ جی یہ اس طرح کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے. کوئی بات ہے کرنے والی کہ ایک سب سے بڑی جماعت اس پر آپ پابندی لگائیں گے, تو سوچیے ذرا کہ یہ کس حد تک جا سکتے ہیں, کس حد تک گر سکتے ہیں. تو ابھی تو انہوں نے اور بہت سی حدیں پار کرنی ہیں. کوئی نہیں سوچتا تھا ہمارے معاشرے میں چار دیواری کا تقدس پامال ہوگا, عورتوں اور بچوں کو ہراساں کیا جائے گا, اس طرح جناب وہ جس طرح آپ صنم جاوید کو دیکھتے ہیں ایک کے بعد اگلا مقدمہ, کوئی نہیں سوچتا تھا. انہوں نے وہ سب کیا ہے. ابھی انہوں نے اور بہت کچھ کرنا ہے, آپ دیکھیے گا. اور اس کے بعد پھر جس طرح طلعت صاحب بول پڑے ہیں, ان کا پروگرام بند ہوا ہے. ابھی شاید اور بہت سے ایسے لوگ جو عمران خان صاحب کے شدید ناقد تھے یا نون لیگ کے لیے کوئی ہمدردی رکھتے تھے, وہ بھی دیکھیے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا. اللہ حافظ.